بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امان اللہ ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مریم نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ جو اے پی ایس میں ایک سانحہ ہوا تھا اس کے ذمہ دار ہماری اپنی آرمی تھی، مگر اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی وضاحت آرمی سے نہیں آئی تھی اور آرمی اس معاملے میں خاموش تھی۔ اور اب جو کچھ آرمی نے کیا ہے، جس کو رجیم چینج کا نام دیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی اور ایک کرپٹ ٹولے کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا، تو اب لگتا یہی ہے کہ 75 سالوں میں یہ فوج یہی سب کچھ کرتی آ رہی ہے، اور اس کی بار یہ جو کرپٹ آرمی ہے، پاکستان کے جو فوجی جرنل ہیں، اب یہ بالکل آشکارا ہو گئے اور ننگے ہو گئے ہیں۔ اب بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور انہوں نے کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کے کیسز معاف کروائے ہیں، کیونکہ یہ جرنل خود بھی کرپشن میں ملوث تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان جو ایک سچائی کے راستے پر تھا اور چاہتا تھا کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے، اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ فوج کے اندر خانے بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ان کے دہشت گردوں کے ساتھ بھی روابط ہوتے ہیں۔ کچھ گروپ جو دہشت گردوں کے ہوتے ہیں وہ ان کے ہی پالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو جو فوج کے ہتھیار ہوتے ہیں وہ بھی سپلائی کرتے ہیں، کیونکہ اب دیکھا جائے کہ یہ فوج کا جو پیسہ ہے، یہ فوج کا جو بجٹ ہے، یہ کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے، اور یہ جو ہتھیار ہیں جو دہشت گردوں کے پاس ہوتے ہیں، بلکہ وہ فوج سے زیادہ دہشت گردوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ ہتھیار وہ کہاں سے آتے ہیں، ان کو کون سپلائی کرتا ہے؟ یہی آرمی ان کو سپلائی کرتی ہے۔ اب اس آرمی نے دیکھا ہے، اب اس باجوہ اینڈ کمپنی نے کہ KPK کی حکومت بہت سٹرانگ حکومت ہے عمران خان کی، اس کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے دہشت گردوں کو ہری جھنڈی دکھائی اور وہ سوات میں پہنچ گئے اور وہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیاں شروع کر دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس نے ان کو اجازت دی، کہاں سے وہ آئے، جبکہ بارڈر سیل ہیں، بارڈر پہ فوجیں ہیں، سارا کچھ ہے، اور پھر ان کو کس نے آنے دیا؟ مراد سعید بیچارہ کتنا پریشان ہے اور کتنا وہ سوال کر رہا ہے، ہر ایک سے کر رہا ہے، تمام فوجوں سے کر رہا ہے، تمام پالیٹیشین سے کر رہا ہے، عوام سے کر رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے اور نظر کیا لگنی ہے۔ اب فوج ننگی ہو چکی ہے، سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو آرمی ہے یہ پاکستان میں کیا کرتی رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ چاہیے اب عوام ہماری بہت بزدل ہے، بہت کمزور ہے، وہ چاہیے، اب ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور GHQ میں دھرنا دیں، GHQ کا محاصرہ کریں، ان جرنلوں کو پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ تم لوگوں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے اور کیوں کر دیا ہے۔ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اب کتنے ہی بڑے بڑے مجرموں کو ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، ان کو بری کیا جا رہا ہے، مگر عوام ہے کہ وہ چپ کر کے دیکھ رہی ہے سب کچھ۔
اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جس کی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جتنی مہنگائی ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے حالات خراب ہیں، جتنے فوج ننگی ہو چکی ہے، جتنی عوام کی نفرت بڑھ چکی ہے فوج کے خلاف، وہ کیسے واپس آئے گی؟ مگر یہ باجوہ اور اس کی کمپنی نے، اس نے ملک کو جس دہانے پر پہنچا دیا ہے، اب اس سے واپسی ممکن نہیں ہے. اب دہشت گرد اس ملک میں پہلے کی طرح اندر آئیں گے، دہشت گردی کی کاروائیاں کریں گے، لوگوں کا خون بہائیں گے، اور یہ فوج ان کی مدد کرتی رہے گی. اور یہی ہے حقیقت، سب یہی حقیقت ہے. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، یہ ایک باہر کی ایجنسیوں کا ایجنڈا ہے، جس کے اوپر ہمارے جو سارے جو اس وقت کرپٹ لوگ مسلط ہیں اور جو کرپٹ جرنل ہیں، یہ ان کے ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. خدا اس ملک کو بچائے ان شر پسندوں سے اور ان کرپٹ جرنل اور کرپٹ پالیٹیشین سے. پاکستان زندہ باد.